अज़ीज़ान गिरामी, आज मुश्किल में हो, कल मुश्किल में नहीं रहोगे। अल्लाह कहता है कि जो है हर मुश्किल के बाद आसानी। आने वाली घड़ी आसानी की आ रही है, मगर हमारी ज़बानों पे शिकवा आ जाता है, शिकायत तलब करने लगते हैं। और शिकायत क्या होती है? यार हम पीछे रह गए, पड़ोसी आगे निकल गया। ये शिकवा है, और अल्लाह से शिकवा करना गुनाह है। मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुसलमान तो हर कंडीशन में फ़ायदे में। मेरे सरकार ने फरमाया अगर खुशी आ जाए तो सजदे शुक्र करके फ़ायदा हासिल कर दो, और गम आ जाए तो सब्र करके फ़ायदा हासिल कर दो। हर कंडीशन में मुसलमान फ़ायदे में है, मगर हम शिकायत करके अपनी तमाम वो नेकियां सब हम बेकार कर लेते। शिकायत लबों पे नहीं आना चाहिए। ये भी एक शिकायत है कि हमने कह दिया यार हम पीछे रह गए, पड़ोसी आगे निकल गया। हमारी तकदीर में ऐसा क्यों है? हम ही ऐसे परेशानी में क्यों मुब्तला है? हमारी घरों में मरीज और मर्ज क्यों है? ये शिकवा है, और अल्लाह को शिकवा पसंद नहीं है। किसी अल्लाह वाले की ज़िंदगी में जाओ तो इंशाअल्लाह पता चलेगा कि उन लोगों ने गम भी बर्दाश्त किए, दुख भी झेले, मगर शिकायत भी कभी नहीं की। मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 18 महीने का बच्चा, मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आने वाली ने खबर दी हुजूर मुबारक हो, लड़का पैदा हुआ है। मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा खुश हुए। अपने बेटे के बाल मुंडाए, एक पल्ले में बाल रखे, एक पल्ले में चांदी रखी, वो सदका कर दी। कहा खूबसूरत बकरे लाओ, अकीका किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का शुक्र भी किया। अब 18 महीने के बाद अल्लाह ने कहा महबूब ये बच्चा मुझे चाहिए। तो मेरे सरकार ने कहा ये गम के आंसू नहीं है, अब इसकी ज़िंदगी तवील नहीं है। मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर हुई ना बच्चे की तबीयत ख़राब है। हुजूर गए, अपने 18 महीने के बच्चे को बाहों में लिया, देख रहे हैं, कहते हैं गोद में लेते ही बच्चे की हिचकियां बंद गई, तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई। मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं अपने सीने, अपने कलेजे से लगाया, रूह परवाज कर गई। मेरे सरकार की आंखें अश्कबार हो गई। अल्लाह अकबर। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह रोते हो? मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में शिकवा नहीं कर रहा, ये बेटे की मोहब्बत है जो आंसू निकल गए। हर कंडीशन में शुक्र भी किया। अल्लाह अकबर। मेरे सरकार ने कहा उसका था उसी ने ले लिया, कल लेने वाला होता आज ले लिया, लेना तो उसी नहीं था ना, फिर मैं शिकवा क्यों करूं? फिर अल्लाह से क्यों कहूं कि मेरा ही बच्चा मिला पूरे मदीना मक्का में? मैं अल्लाह से क्यों कहूं? अल्लाह ने जैसी तकसीम कर दी, किसी इंसान को चुन लिया कि मैं इसे दौलत वाला बनाऊंगा, तुझे चुन लिया मैं तुझे दौलत नहीं दूंगा, तो तू इस बात पे क्यों चला गया पड़ोसी दौलतमंद है, इस बात पे क्यों नहीं जाता? अल्लाह को तेरी ये कंडीशन बड़ा प्यारी लगती है, अल्लाह को तू इस हालत में बड़ा पसंद है। एक बादशाह मदीना मुनव्वरा में जब जाता ना तो बड़ा शाही पोशाक पहन के जाया करता, और एक तरफ महमूद गजनबी फकीराना लिबास पहन के मदीना की गलियों में झाड़ू लगाया करता था। एक ने देख लिया, उन्होंने पूछा कि तुम महमूद गजनबी हो? तो उसने कहा हाँ मैं बादशाह महमूद गजनबी हूं। तो कहा ऐसी पोशाक में, फकीरों वाले लिबास में, उसके प्रोटोकॉल में, उसकी हिफाजत के लिए चल रहे हैं। उसने देखा देखो एक तरफ वो बादशाह है तकब्बुर में घमंड में भरा हुआ है, शाही पोशाक गरीबों वाले लिबास पहने हुए, तो उस बादशाह को रहा नहीं गया। पहले का आदमी सच्चा था, गलती देखता था ना फौरन बुला लिया करता था। अब का तो गलती पे कहता यार तुम सही हो, पीछे भले ही कहे यार उसने बड़ा गलत किया, मुंह पे कह देगा सही हो। नहीं, हक वाले बनो। वकुल जाल हक़ वज़हक़ल बातिल, जब हक आता है बातिल खुद मिटता है, तो हक बोलने वाले को बनो, इंशाअल्लाह झूठ खुद मर जाएगा। हम क्या, हम झूठे से भी कह देते तूने सही कहा, उड़ते कहते हैं यार ये बड़ा गलत आदमी। नहीं, मुंह पे कहने की ताकत रखो यार, जान थोड़ी ले लेगा, और ले भी लेगा तो कब तक जियोगे? उसके बाद भी कब तक जी सकते हो ना? सच बोलना सीखो। जब सच बोलने लगेंगे ना मुसलमान तो इंशाअल्लाह कल की तरह फिर भी ताज हुकूमत हमारी कदमों में होगा। तो उसने बुला लिया बादशाह है तू, क्या हुजूर की बारगाह में ये देख फकीरी लिबास पहन के आता है, तू शाही लिबास पहन के आता है। तो वो कहने लगा यार मैं बादशाह जरूर हूं, मगर पहन के इसलिए आता हूं, ये जोड़ा मेरे सरकार ने मुझे दिया था, ये जोड़ा मेरे सरकार ने मुझे दिया था। ये महमूद गजनबी इस लिबास में इसलिए आता है क्योंकि ये अदा अल्लाह को इनकी पसंद आती है। मैं ये लिबास शाही लिबास इसलिए पहन के आता हूं, मेरी ये अदा हुजूर को बड़ा पसंद आती है। तो अल्लाह जिसको जिस कंडीशन में रखे, समझ लो ना अल्लाह उस हालत में अपने उस बंदे को बड़ा प्यार करता है। तो कभी शिकवा मत करो, शिकवा करोगे तुम्हारे दर्द तकलीफों का जो इनाम मिलने वाला है वो तुम्हें नहीं दिया जाए। एक बार बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह कह दीजिए। अज़ीज़ान गिरामी, मैं कह रहा था कि शिकवा नेकियों को खा जाता है। तुम जितना परेशान रहो हर वक्त शुक्र अदा करो, किसी भी परेशानी के आलम में रहो। अल्लाह से कभी ये ना कहो इस कंडीशन में रख रहा मेरे मौला, और को क्यों नहीं रखता, मेरा ही घर देख लिया। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में गुनाह है, इससे बचना चाहिए। तुम ये क्यों नहीं सोचते यार कि अल्लाह हमें इस कंडीशन में प्यार करता,
آج دنیا کا کوئی پیار کرنے والا کوئی جوڑا دے دے, وہ جوڑا آپ پہنتے پہنتے پھٹ جائے مگر پھر بھی کہے گا محبوب کا دیا ہوا ہے سنبھال کے رکھوں. تو یہ تو محبوب کے میں محبوب نے دیا کہ میرا بندہ اس حالت میں رہے تو مجھے بڑا پیار آتا ہے. تو پھر ہم کیوں شکوہ کریں اللہ سے؟ ہمیں تو اللہ کے فضل احسان سے کوئی غم نہیں, کوئی دکھ نہیں, صرف یہی تو ہے دولت زیادہ نہیں ہے. مگر آنکھیں کھول کے دیکھو گے تو تمہیں پتہ چلے گا پہلے کے بادشاہوں سے بھی زیادہ ہے آج ہمارے پاس. آنکھیں کھول کے تو دیکھو یار, پہلے کا بادشاہ ادھر ارد گرد نوکر رکھتا تھا پنکھا چلنے والا, اگر ایک ٹائم کو رک جاتا تھا بادشاہ کا کبھی پسینہ نہیں سوکھا. تم بتاؤ یار تمہیں کبھی پسینہ آتا ہے؟ اللہ نے ایسے ایئر کنڈیشن ہال دے دیے, ایسے پنکھے دے دیے, ہر گھڑی چلتے رہتے. لکڑی کے بنے ہوئے کرسی اور تخت پر بیٹھ کر حکومت کرتا تھا, اللہ نے تمہیں صوفے عطا کر دیے. تم بتاؤ تھے موجود اس بادشاہ کے, وہ پتھر کے بنے ہوئے محل میں رہتا تھا مگر اللہ نے کہا وہ پتھر کے محل میں رہتا تھا مگر میں تمہیں چمکدار لائٹدار پتھر دوں گا. ان کے پتھروں میں چمک نہیں تھی میرے بندے, میں تجھے چمکدار پتھر دے رہا ہوں. بتاؤ تمہارے فرشوں میں تمہارے چہرے دکھتے ہیں کہ نہیں دکھتے؟ پہلے نوکر لگے ہوئے تھے کندیلوں میں تیل ڈالنے والے, آگ جلانے والے. اب تو کوئی بھی نوکر نہیں, خود بخود لائٹ آئی, خود بلب جل گیا, خود بڑا ہو گیا, خود جل گیا. بتاؤ ایسے ایش تھے اس بادشاہ کے؟ پھر بھی ہم شکوے میں لگ گئے یار, ہم شکوہ کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں دیا کیا. وہ پہلے کا بادشاہ کچا گوشت کھایا کرتا تھا بھونج کے, تمہیں تو اللہ نے ایسے مسالے دے دیے کہ جن کے ذائقے بن گئے. تم پہلے کا کھانا کھا لیتے نا, آج کا کھانا کھانے والا بندہ پہلے کا کھانا منہ نہ لگاتا مگر وہ اس ٹائم بھی شکر کرتے تھے. ہم لذیذ اور مزیدار کھانے, اور اللہ نے ایک ہی کھانے, انہیں ایک ہی ڈش تھی, صرف بھونج کے گوشت بنانا ہے. اللہ نے تمہیں ترتیبیں دے دی, کبھی کوفتے بنا لو, کبھی قیمہ بنا لو, کبھی ٹکیاں بنا لو, کبھی کباب بنا لو, کبھی گوشت بنا لو. اللہ نے تمہیں سینکڑوں ڈشیں دے دی, ایک ہی چیز کے سینکڑوں مزے لے لو مگر پھر بھی کہتے ہو یار ہم دکھی. آج ہم ان بادشاہوں سے بھی زیادہ عیش و عشرت میں مگر پھر بھی ہم شکوہ کر رہے ہیں. یار کوئی فرعون کی بیوی آسیہ سے پوچھ, دیوانی ہو گئی موسیٰ علیہ السلام کے معجزے پہ, کہنے لگی جب موسیٰ کے عصا میں اتنی قوت و طاقت ہے تو موسیٰ کے رب میں کتنی طاقت ہوگی. کہتے ہیں میں ایمان لے آئی موسیٰ کی نبوت پر اور اللہ کی خدائی پر, میں ایمان لے آئی, اور ایمان لے کے آئی ایسا لے کے آئی. فرعون غصے میں ہو گیا, کہا آسیہ باز آ جا, مان جا میری بات, اگر تو نہیں مانی رانی ہے فقیر بنا کے چھوڑ دوں گا, ظلم و تشدد کروں گا, ایسی مار دوں گا زمانہ یاد رکھے گا. آسیہ کہنے لگی ارے مجھے اس بات کا خوف نہیں, تو مارے گا, مجھے اس بات کا خوف ہے تو مارے گا, کہیں منہ سے شکوہ نہ نکل جائے, میرا رب راضی ہے, تو مارنا ہے مار دے. مگر اللہ سے ہر گھڑی یہی دعا کرتی ہوں شکوہ نہ آ جائے زبان پہ. ایسی بندی جس کی ابرو, جس کی بہو کے اشاروں پر پورے محل کی نوکرانیاں اشاروں پہ ناچا کرتی تھی, آج اللہ کی خدائی کا جب دعویٰ کر دیا, آسیہ نے کہنے لگی مولا میں تجھے رب مانتی ہوں, فرعون جھوٹا ہے, اس کی خدائی جھوٹی ہے. تو کہنے لگی جن آنکھوں کے اشاروں سے نوکرانیاں ناچا کرتی تھی, آج اللہ کا نام لینے والی بندی کو وہی نوکرانی بالوں کے بل گھسیٹتے ہوئے محل کے آنگن میں لے آئی. پوچھو آسیہ شکوہ کیا اور بات یہیں پہ ختم نہیں ہوئی. فرعون نے میکے والوں کو بلایا, کہا آسیہ کو سمجھاؤ اسے, میری زمانے میں ناک کٹ جائے گی, لوگ مجھے خدا کہتے ہیں, میرے گھر کی بیوی میرے خلاف چلتی ہے. میکے والوں سے کہہ دیا آسیہ نے, کہا تمہیں کیا معلوم, میں نے اس خدا کے جلوے موسیٰ کے عصا میں دیکھ لیے, میں کیسے پھر جاؤں گا اس رب سے, میں نہیں پھرنے والی. میکے والے کہے گئے کہ ٹھیک ہے نہیں مانتی تو بھگت جا, ہمیں کوئی پرواہ نہیں تیری. اللہ اکبر. آسیہ سے کہا باز آ جا, ابھی بھی تیرے یہ جو بال پکڑ کے گھسیٹتی ہوئی لے کے آئی نا, یہ خود تیرے قدموں میں گر کے معافی مانگیں گی, ابھی بھی مان جا, مجھے خدا مان, میں تجھے رانی بنا کے رکھوں گا. آسیہ کہنے لگی رانی بنانے کی کوئی ضرورت نہیں, میں اللہ کے در کی فقیر بننا پسند کرتی, میں اس کے در کی فقیر تو بن جاؤں گی مگر تیری رانی بن کے رہنا پسند نہیں. اللہ اکبر. لوہے کی لمبی لمبی موٹی موٹی کیلیں آسیہ کے جسم میں پیوست کر دی. قسم خدا کی, مرد ذات کی تو بات عورت ذات ہے, اللہ کی بات, اللہ کے لیے درد برداشت کرتی رہی اور کہتی رہی قل هو اللہ احد, اس کے علاوہ کوئی رب نہیں, وہ صرف یکتا اور واحد رب ہے. اور ان قریب وہ اس درد تکلیف میں دنیا فانی سے اس دنیا سے چلی گئی مگر شکوہ نہیں کیا. علماء فرماتے ہیں ایک مشاطہ نام کی ایک عورت تھی, وہ بھی فرعون کے دربار میں کام کیا کرتے مگر چھپ کے. جب آسیہ کا حال یہ دیکھا نا تو چھپ گئی, کہا میں نہیں بتاؤں گی, میں بھی موسیٰ پہ ایمان لے آئی. تو وہ ایک عورت کے کنگھی کر رہی تھی, جب کنگھی کر رہی تھی تو کنگھی ہاتھ سے چھوٹ کے گر گئی.
زبان سے نکلا ہائے اللہ. وہ کنگھی جس کے کر رہی تھی وہ عورت نے جھٹ سے مڑ کے دیکھا, کہ تو نے ہائے اللہ کہا, کیا تم مسلمان ہو گئی, کیا تم موسیٰ پہ ایمان لے آئی؟ تو اس نے کہا ہاں میں ایمان لے آئی. اب جب بات ایمان پہ آتی نا تو ایمان کا دریا جوش مارنے لگتا ہے. تو اس نے کہا کہ فرعون کو پتا ہوں تیری یہ بات کہ تو ایمان لے آئے. وہ بھی کہنے لگے جا بتا دے, کوئی پرواہ نہیں. آسیہ کا حال دیکھا ہوا ہے, ڈرنے والی ڈر جاتی یار, اس کے ساتھ کیا حشر کیا, میرے ساتھ بھی یہ ہونے والا. اس نے کہا ٹھیک ہے جا بتا دے. مشاطہ نے کہا جا بتا دے. وہ دوڑ کے گئی, فرعون کو بتایا کہ تیرے محل میں صرف تیری بیوی نہیں, صرف تیری بیوی نہیں, تیری محل کی ایک غلام بھی, ایک کنیز بھی اللہ کو مانتی ہے, موسیٰ کو مانتی ہے. کہا اچھا ٹھیک ہے. فرعون آیا اور کہا کیا میں نے سنا ہے تو ایمان لے آئی, کہ تو کلمہ پڑھتی تو اللہ کو مانتی ہے. تو وہ دیوانی بھی کہنے لگی تجھے لیٹ پتا چلا, میں تو بہت پہلے سے اللہ کو مانتی ہوں, تجھے تو دیر سے پتا چلا, میں تو اللہ کی اور موسیٰ کی دیوانی کئی برسوں سے ہوں. تو کہا دیکھ سزا کی حقدار بن جائے. تو کہا کوئی پرواہ نہیں, ہو سکتا ہے میرے رب کو یہی ادا پسند ہو کہ میں سزا بھگتوں اور اس نے جو انعام میرے لیے رکھا ہے اس انعام کی حقدار بن جاؤں. انہیں بھی گھسیٹ کے لایا گیا, مارا گیا. کسی نے کہا اسے نہ مارو, 6 ماہ کی بچی ہے, اس کی اسے لے کے آؤ. لایا گیا, کہا ماں ہے پگھل جائے گی. اس کے سینے پہ اس کی بچی کو لٹال دیا, تلوار بچی کی گردن پہ رکھ دی. کہا دیکھ ابھی بھی مان جا ورنہ بچی کی گردن قلم کر دی جائے گی. اللہ اکبر. مشاطہ کہنے لگی فرعون تجھے نہیں پتا میں کس رب کی ماننے والی ہوں جس رب نے مجھے یہ بچہ دیا ہے, تجھے پتا نہیں ہے. ہم اللہ کے ماننے والے چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے. اللہ اسے تو کل بھی لے سکتا ہے, تو آج لے لے, مجھے اس چیز کی پرواہ نہیں ہے. ہم اللہ کے ماننے والے چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے. جب اتنا کہا نا دے ایک بچی کا سر قلم ہو جائے گا, کہا کر دے, بچی کے صدقے ہو سکتا ہے میں بھی جنت چلی جاؤں. کہا بچی کا سر قلم کر دیا, انہیں بھی اسی طرح میخوں میں جڑا گیا, ان کا بھی سر قلم کر دیا. معراج کی رات جب میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم براق پہ سوار ہو کے جب جا رہے تھے نا, ایک مقام دیکھا بڑا خوشبودار ہے, خوشبو سے معطر ہے وہ جگہ. میرے سرکار نے کہا جبریل یہ جگہ کون سی ہے جس جگہ پہ خوشبو ہی خوشبو ہے؟ تو جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ اس عورت کی قبر, یہ اس عورت مشاطہ کی قبر ہے جو فرعون کے محل میں کام کرتی تھی اور اللہ کے نام پہ قربان ہو گئی. اللہ نے اس کی قبر میں اپنے جنتی عطروں کی خوشبوئیں بکھیر دی ہیں. تو جو اللہ کے نام پہ قربان ہوتے ہیں, جو بنا شکبے کے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں نا, وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوتے. جب آسیہ کا انتقال ہوا, قتل کر دیا گیا, ادھر میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں جلوہ گر ہوئے, حضرت خدیجہ کا انتقال کا وقت قریب آیا, خدیجۃ الکبریٰ کا آخری وقت ہے. میرے سرکار نے کہا خدیجہ اب تو جا رہی ہے جنت میں, میری بیوی کو میرا سلام کہہ دینا. حضرت خدیجہ حیران ہو گئی, حضور پہلی بیوی میں ہوں, مرنے والی بھی پہلی میں ہوں, تو جنت میں آپ کی بیوی کون ہے؟ پہلا نکاح بھی مجھ سے ہوا, پہلی بیوی بھی میں ہوں, مرنے والی بھی پہلی بیوی میں ہوں, تو حضور آپ کی جنت میں کون سی بیوی ہے؟ میرے سرکار نے کہا آسیہ جنت میں میری بیوی ہوگی, اللہ آسیہ کا نکاح مجھ سے کرائے گا. سوچو یار کتنے مرتبے اللہ نے دے دی, ہم شکووں میں گزر گئے. ہمیں خوبصورت نہیں بنایا, ہمیں وکلانگ کیوں بنا دیا, ہمیں اپائج کیوں بنا دیا. اللہ نے تیرے لیے بڑا انعام رکھا ہے. اے دنیا دار تجھے نہیں پتا چلے گا, آج تو پیروں سے نہیں چل سکتا, ہاتھوں سے کام نہیں کر سکتا, آج تو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا, یہ دنیا کے کھیل لعب و لہب تو نہیں دیکھ سکتا, مت دیکھ, مگر نابینا آنکھوں کو جب اللہ کے سامنے کھولے گا تو کتنا خوش نصیب ہوگا تو کہ پیدائشی نابینا تھا, اپنی آنکھوں سے پہلی اور آخری چیز کوئی دیکھے گا تو اللہ کا دیدار ہوگا. یار کتنا خوش قسمت ہے تو اللہ نے کوئی انعام رکھا ہے تیرے لیے. تو یہ نہ سمجھ یار یہ ہاتھ پیروں والے یہ کمال دنیا میں کرتے پھر رہے, میرے بھی ہاتھ ہوتے میں بھی کمال کرتا. نہیں, اللہ تجھ سے قیامت میں کمال کروائے گا, تو کمال قیامت میں کرے گا. تو اس لیے غمزدہ مت ہو. اللہ نے جس کنڈیشن میں رکھا, اللہ سے کہو مولا تجھے پسند ہے تیرا بندہ اس حال میں رہے. لوگ کہیں اللہ کے ماننے والے اس حالت میں, تو تجھے پسند ہے کہ تیرے ماننے والے اس حالت میں رہے, تو اللہ ہم سب راضی ہیں. تیرے دینے والی حالت میں ہم راضی ہیں, ہمیں کوئی پرواہ نہیں. جس حال میں اللہ رکھے, پکے لنٹر میں رکھے, فونس چھپر میں رکھے, کچے مکان میں رکھے, خوش رہو.